احمد کا ہاتھ ہاتھوں میں تھامے میں بہت تیزی سے اونچے نیچے راستوں پہ بھاگ رہی تھی۔ اگر خود کو بچانا تھا تو کسی بھی صورت صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہمیں اس علاقے سے دور نکل جانا تھا۔ لیکن ان پتھروں پہ چلنا ہی مشکل تھا، بھاگنا تو بہت ہی زیادہ دشوار تھا۔ اچانک میرا پاؤں مڑا اور میں اندھیرے میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میرے حلق سے چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کو دبا لیا۔ اگر میں چیخ دیتی تو ان پہاڑوں میں میری آواز اس طرح گونجتی کہ لامحالہ میں اور احمد پکڑے جاتے۔ میرے پیر میں شدید درد اٹھ رہا تھا، شاید موچ آئی تھی یا پھر ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ دوبارہ کھڑے ہونا بھی مشکل تھا، لیکن احمد کا سہارا لے کر میں پھر کھڑی ہو گئی۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب میرے لیے چلنا بہت مشکل ہے، لیکن میں لنگڑا لنگڑا کر پھر بھی اس کے قدم سے قدم ملا رہی تھی تاکہ کسی طرح خود کو اس اذیت سے بچا سکوں جو میرے باپ نے میرے لیے لکھنی تھی۔ احمد کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹارچ تھا، جب بالکل بھی راستہ سمجھ نہ آتا تو وہ اسے جلا لیتا۔ ہم نے خود ایک اندھیری رات کا انتخاب کیا تھا تاکہ ہم بالکل بھی پکڑ میں نہ آ سکے، لیکن بدقسمتی شاید ہمارے پیچھے پیچھے تھی۔ اچانک ہی ایک اور جگہ میرا پاؤں دوبارہ سے مڑا اور میں پھر بیٹھتی ہی چلی گئی۔ اب کی بار تو اٹھنا اور بھی ناممکن تھا۔ پھر احمد نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا کے دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح دوڑتا رہا، پھر ہمیں اپنے آپ سے کچھ دور کچھ لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا تو احمد اور میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گئے۔ ہمارا شک صحیح تھا، 4 آدمی ہاتھوں میں ٹارچ لیے یہاں وہاں روشنی مار رہے تھے۔ یہ علاقے کے وہ آدمی تھے جن کے ذمہ علاقے کی حفاظت تھی، کیونکہ 2 علاقوں کے درمیان دشمنی تھی اور رات کے وقت کبھی بھی حملہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بلوچستان کا وہ علاقہ تھا جہاں دور دور تک قبائل ہی قبائل تھے اور اکثر قبیلوں کی آپس میں دشمنی تھی۔ ان آدمیوں کو دیکھتے ہی میرا اور احمد کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا، کیونکہ اگر ہم ان کے ہاتھ لگتے تو ہمیں وہ سزا ملتی جو ہم جیسے بھاگنے والے جوڑوں کو ہمارے علاقے میں ملا کرتی تھی۔ ہم بس خدا سے پناہ مانگتے پتھروں کے پیچھے چھپے رہے۔ وہ آدمی آگے کی طرف نکل گئے۔ ان کے کچھ دور جانے کے بعد ہم نے پتھر کے پیچھے سے نکلنا مناسب سمجھا، اور پھر جیسے ہی ہم پتھر کے پیچھے سے نکلے تو ایک ٹارچ سیدھا ہمارے منہ پہ پڑی، کیونکہ ہم پیچھے آنے والے 2 اور پہرے داروں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ مجھے ہمارے ہی گاؤں کے 45 سالہ وڈیرے کے ساتھ ہمارے گاؤں میں عجیب سا رواج تھا۔ لڑکی کی شادی بہت ہی الگ طریقے سے ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے گاؤں کی زیادہ تر لڑکیاں گاؤں سے بھاگ جانے کو ترجیح دیتی تھیں۔ اور یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے گاؤں میں شادی کا کیا طریقہ تھا۔ تمام جوان 16 سالہ لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ان کے آگے پردہ ہوتا تھا اور اس پردے کے پار ان کے ہاتھ ہوتے تھے، اور جو بھی مرد انہیں پسند کرنے آتا وہ باری باری سب کے ہاتھوں کو دیکھتا، اور پھر جو ہاتھ اسے پسند آتا وہ اسی لڑکی کو اپنے لیے منتخب کرتا، لڑکی کے باپ کو پیسہ دیتا اور پھر اسے رخصت کروا کے لے جاتا۔ اس کے بعد وہ لڑکی دوبارہ کبھی پلٹ کر ہمارے گاؤں میں نہ آتی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سی لڑکیاں اس طرح شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ گاؤں کے لڑکوں کو پسند کرتی تھیں، اسی لیے وہ موقع دیکھ کر فرار ہو جاتی۔ لیکن یہاں اس گاؤں سے فرار ہونا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ بلوچستان کا ایک ایسا علاقہ تھا جو پہاڑوں کے درمیان تھا۔ یہاں سے بس اڈے تک جانے کے لیے پہلے کئی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس سفر کے دوران ہی وہ لڑکیاں پکڑی جاتی تھیں، اور جب بھی کوئی لڑکی پکڑی جاتی تھی تو پھر اس سے وڈیرے صاحب خود شادی کرتے تھے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی میں قید کر دیتے تھے۔ شاید یہ ایک طرح کی سزا تھی جو ان لڑکیوں کو دی جاتی تھی، اور گاؤں کے لوگوں نے بھی کبھی اس سزا کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی، بلکہ وہ تو خوش ہوتے تھے کہ اس طرح لڑکیوں کے بھاگنے کی خواہش خود بخود دم توڑ جائے گی۔ لیکن یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وڈیرے صاحب بھاگی ہوئی لڑکیوں سے ہی کیوں شادی کرتے تھے، جبکہ وہ بہت ہی زیادہ جوان اور خوبصورت لگتے تھے۔ 45 سال کی عمر میں بھی وہ بہت ہینڈسم تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے کافی ساری گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔
کبھی کبھی تو مجھے یہ سوچ کر بھی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ نہ جانے وہ لڑکیوں پہ کیسا ظلم کرتے ہوں گے، کیونکہ ہمارے قبیلے کے مرد بہت ہی سنگ دل تھے اور وہ ہر طرح کا ظلم عورت پر کر سکتے تھے۔ پڑھائی لکھائی کا یہاں کوئی رواج ہی نہیں تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور اسی لیے ایک بوجھ کی طرح پیسے لے کر ان کی شادی کر دی جاتی تھی تاکہ جو بھی زندگی بھر ان پہ خرچ ہوا ہے وہ سود سمیت واپس وصول ہو جائے۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی یہ رسم بہت ہی خطرناک لگتی تھی۔ میں کیسے ایک انجان شخص کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جا سکتی تھی، جس کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اور جس نے خود بھی مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میرے ہاتھ پسند کرنے کے بعد اسے میرا چہرہ پسند نہ آتا تو اس کے بعد زندگی میں آگے کیا ہوتا؟ اگر وہ کوئی انسان نہیں وحشی درندہ نکل آتا تو میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو واپسی کا کوئی راستہ بھی نہ ہوتا۔ نہ جانے شہر لے جا کر لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، میں تو اس بات سے بھی نا واقف تھی۔ مجھے ہمیشہ اس دن سے ڈر لگتا تھا جب میں 16 سال کی ہوتی اور مجھے بھی اس قطار میں کھڑا کر دیا جاتا۔ 15 سال کی تو میں ہو چکی تھی اور ان 15 سالوں میں میری زندگی میں جو شخص شامل ہوا تھا وہ احمد تھا۔ اس کا تعلق ہمارے ہی گاؤں سے تھا، وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند تھا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر پاتا، کیونکہ ہمارے یہاں شادی کرنے سے پہلے لڑکی کے باپ کو 10 لاکھ روپے دینے پڑتے تھے۔ جس طرح یہاں لڑکی کی شادی مشکل تھی، اس سے بھی کہیں زیادہ لڑکوں کے لیے شادی کرنا مصیبت تھا، کیونکہ پہلے انہیں بڑی رقم کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے زیادہ تر لڑکے شہر سے لڑکیوں کو بیاہ کے لے آتے تھے اور گاؤں کی لڑکیوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ کئی 100 سالوں سے چلی آ رہی اس رسم کو کبھی کوئی ختم نہیں کروا سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اور احمد کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ احمد بھی ابھی فی الحال اسی وجہ سے خاموش تھا کیونکہ میں 16 سال کی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ میری شادی ہو جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی میرے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے پسند نہ کر لے۔ میرے ہاتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت، گورے چٹے اور نرم ملائم تھے۔ اپنے ہاتھوں کا خوبصورت ہونا مجھے کبھی کبھی میری بد نصیبی لگتا تھا، اور جب میں 16 سال کے قریب ہونے لگی تو ایک روز جان بوجھ کے میں نے اپنے ہاتھوں کو بری طرح جلا لیا۔ میرے ہاتھ بہت ہی بدنما اور بدصورت ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میرے باپ نے مجھے بہت مارا پیٹا، کہنے لگا تیرے اوپر میں نے ساری زندگی اتنا پیسہ خرچ کیا اور جب پیسہ وصول کرنے کا وقت آیا تو نے خود کو بدصورت کر دیا۔ اب کون ان بدنما ہاتھوں کو دیکھ کر تجھ سے شادی کی حامی بھرے گا؟ کون تجھے لے کے جائے گا؟ کون تیرے 10 لاکھ روپے ادا کرے گا؟ میرا باپ سر پیٹ رہا تھا، میری ماں کو گالیاں دے رہا تھا اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ بھلے ہی ہاتھوں میں شدید جلن تھی، لیکن دل میں ایک سکون اتر گیا تھا کہ اب میں احمد کی ہو جاؤں گی۔ لیکن کون جانتا تھا کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میرے 16 سال کے ہونے سے پہلے ہی پھر وہ تہوار آ گیا کہ جب شہر سے کچھ مرد شادی کے نام پر گاؤں کی لڑکیوں کو خریدنے کے لیے آتے تھے اور گاؤں کی لڑکیوں کو پردے کے پیچھے سے پیش کیا جاتا تھا۔ اس بار میں پہلے سے ہی ایک جگہ چھپ گئی تھی تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پردے کے اس پار میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے ہر لڑکی کے نرم ملائم ہاتھوں کو چھو کے دیکھا اور پھر میری سہیلی بانو جو 16 سال کی ہو چکی تھی اسے منتخب کر لیا گیا، اور میں کانپ گئی کہ میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا مرد بانو کا شوہر بنے گا۔ شادی کے خرچے کے نام پر اس آدمی نے اسی وقت بانو کے باپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے تھے اور پھر وہ آدمی چلا گیا۔ بانو کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، بس اسے دلہن بنا کر بٹھایا گیا، نکاح پڑھایا گیا اور پھر بغیر دکھائے اس آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ بانو گھونگھٹ میں تھی، اس لیے وہ جان نہیں سکی کہ اس کی رخصتی کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ نہ ہی گاؤں کی کسی اور لڑکی یا عورت کو معلوم تھا۔ وہ تو میں نے چھپ کے یہ منظر دیکھا تھا، اس لیے بس میں ہی جانتی تھی کہ شادی کے نام پہ بانو کے ساتھ کس طرح کا دھوکا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے
میں احمد سے ہی شادی کروں گی، اور میں نے ساری بات احمد کو بھی بتا دی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گیا، کہنے لگا، تیرا باپ بغیر پیسوں کے تو تجھے میرے ساتھ رخصت نہیں کرے گا، اور اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ میں نے احمد سے کہا کہ پھر ہم اس گاؤں سے بھاگ چلتے ہیں، یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ احمد نے میری شکل دیکھی، کہنے لگا، تجھے نہیں معلوم یہاں سے بھاگنا کتنا مشکل ہے۔ اگر پکڑے گئے تو تجھے وڈیرے صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا، اور میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تجھے تو معلوم ہے نا، اگر پکڑے گئے تو پھر تو وڈیرے کی حویلی میں اس کی بیوی بن کے رہے گی، اور میں کسی قید خانے کی زینت بنوں گا۔ احمد کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، جبکہ میرے لیے تو دونوں صورتوں میں ہی زندگی جہنم تھی۔ اگر میں کسی آدمی کے ساتھ جاتی تو وہ میری باپ کی عمر کا ہوتا، اور جانے شہر جا کے میرے ساتھ کیا کرتا، اور اگر پکڑی جاتی تو وڈیرے کے پاس جاتی۔ لیکن اگر میں فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی تو مجھے احمد کا ساتھ مل جاتا۔ اسی لیے میں احمد کو منانے لگی، اور پھر میری کافی کوششوں کے بعد ایک روز احمد راضی ہو گیا۔ جب اسے بھی لگا کہ ہمارا ملنا کسی اور طرح ممکن نہیں ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھاگ نکلیں گے۔ ہم نے پہلے ہی اپنا سامان ایک گھاٹی کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ ہمیں رات کا انتظار تھا۔ رات 1 بجے کے قریب مجھے گھر چھوڑنا تھا۔ میں نے اپنے اماں ابا کے کمرے کا دروازہ چیک کیا، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں اپنے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ پھر گھاٹی کے پاس پہنچی تو احمد پہلے سے ہی میرا منتظر تھا۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا، اونچے نیچے راستوں پر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ہمیں فجر کی اذانوں سے پہلے پہلے بس اڈے تک پہنچنا تھا تاکہ ہم شہر کے لیے نکل سکیں۔ لیکن ہماری بد نصیبی تھی کہ اس سے پہلے ہی ہم گاؤں کے کچھ آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے، جو پہرے داری کا کام کرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان تمام راستوں کی حفاظت کرتے تھے تاکہ کہیں گاؤں پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ ارد گرد دشمن قبیلے بھی آباد تھے۔ اور جب ہم دونوں پکڑے گئے تو ہمیں سیدھا گاؤں کے وڈیرے کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ ہم دونوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ احمد تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر احمد کو قید خانے میں بھجوا دیا، اور پھر سارے گاؤں کو خبر کر دی کہ ہم پکڑے گئے تھے۔ اس لیے احمد کو وڈیرے نے سزا کے طور پہ ہمیشہ کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی مجھ سے شادی کی بات بھی گاؤں والوں کو بتا دی۔ گاؤں والے سب بالکل خاموش تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ البتہ احمد کے والدین نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ انہوں نے وڈیرے سے کہا کہ میں نے احمد کو ورغلایا ہے، لیکن وڈیرے صاحب کے فیصلے کے آگے کسی کی کہاں چلنی تھی۔ وہ کہہ چکے تھے کہ اب احمد قید خانے میں رہے گا، اس لیے وہ لوگ بھی روتے دھوتے چلے گئے۔ میرا باپ بھی بہت شدید غصے میں تھا۔ اس نے بھی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی تو زندگی بھر کی لگائی گئی دولت میری وجہ سے برباد ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی غصے میں مجھے وڈیرے کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، لیکن یہاں کسی کو میرے رونے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ قاضی صاحب آئے اور نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اب تو بھاگنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ہاں کر دی اور انگوٹھے لگا دیے۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں دلہن کے روپ میں بٹھا دیا گیا۔ میرا حال بہت خراب تھا۔ احمد کی فکر ستا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک 45 سالہ وڈیرے کے ساتھ کس طرح اپنی شادی شدہ زندگی کو گزاروں گی، جبکہ میں تو احمد سے محبت کرتی تھی، اور پھر وہ وڈیرا تو پہلے نہ جانے کتنی شادیاں کر چکا تھا۔ میں گھبرائی سی بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وڈیرے کی پہلی بیوی اندر چلی آئی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، کہنے لگی، بہت خوب، تو تم ہی ہو جس نے یہاں کی رسموں سے بغاوت کی ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ وڈیرے کی بیوی بہت سخت ہے۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی، میرا چہرہ اوپر کر کے کہنے لگی کہ گھر سے بھاگتے ہوئے ڈر نہیں لگا تھا جو یہاں بیٹھ کے کانپ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنی ایک ملازمہ کو اشارہ کیا اور ایک ڈبہ لے کر میری طرف بڑھایا، کہنے لگی، یہ لو،
تمہاری شادی کا تحفہ۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں حیرت سے ان 2 کنگنوں کو دیکھ رہی تھی جو اس خوبصورت سے ڈبے میں قید تھے، بالکل اسی طرح جس طرح میں اس حویلی کی خوبصورت دیواروں میں قید ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی سوتن کو وہ کیوں تحفہ دے کے گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں کنگن لیے غور سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کنگنوں کی چمک میری زندگی کے اندھیروں کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کنگن واپس ڈبے میں رکھے۔ اتنی دیر میں وڈیرے سائیں اندر چلے آئے۔ انہیں دیکھ کر میری سانس رکنے لگی۔ کہنے لگے کہ کیا تم اس لڑکے سے اتنی محبت کرتی تھی کہ بغیر ڈرے اس کے ساتھ بھاگ گئی؟ کیا تمہیں اپنے انجام کا علم نہیں تھا؟ میں ڈری ہوئی تو بہت تھی لیکن خاموش نہیں رہی۔ وڈیرے سے کہا کہ اپنے باپ کی عمر کے مرد سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کس طرح گاؤں کی لڑکیوں کو پیسوں کے عوض بیچا جاتا ہے۔ جسے یہ گاؤں والے شادی کا نام دیتے ہیں، دراصل وہ ایک بہت ہی گندا کاروبار ہے۔ بیٹیوں پہ لگایا گیا پیسہ یہ لوگ سود سمیت وصول کرتے ہیں، اور میں اس گندی رسم کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ لیکن آپ بھی ان گاؤں والوں جیسے ہی ہیں۔ آپ بھی ہم جیسی معصوم کم عمر لڑکیوں کو شادی کے نام پر اپنی قید میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر ساری عمر عیاشی کرتے ہوں گے۔ جوان اور کم عمر لڑکیاں آپ کو مفت میں جو مل جاتی ہیں، لیکن آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں بہت آسانی سے آپ کے قابو میں آ جاؤں گی۔ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے اس لیے نکلی تھی تاکہ اپنی زندگی احمد کے ساتھ شروع کر سکوں، نہ کہ اس لیے کہ اپنی باپ کے عمر کے مرد کے ساتھ شادی کر کے ساری زندگی اس کی غلامی کروں۔ آپ کو احمد کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ اسے قید میں رکھیں گے تو میں آپ کی زندگی کو مشکل کر دوں گی۔ بنا ڈرے جو میرے دل میں آیا میں کہتی چلی گئی، کیونکہ مجھے احمد کی بہت فکر ستا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وڈیرے سائیں اس کی جان نہ لے لے۔ میری بات سن کر وڈیرے سائیں مسکرا دیے۔ کہنے لگے پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں قید کیا ہے؟ کیونکہ مجھے تم جیسی بہادر اور نڈر لڑکیاں پسند ہیں، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے غلط فیصلوں کی بھینٹ نہیں چڑھتی، اور ان میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اسی لیے میں ہر اس لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں جو اپنے حق میں خود فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور جو لڑکیاں خاموشی سے غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھتی ہیں، مجھے ان سے کبھی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود اپنے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ وڈیرے کی بات سن کے میں حیران ہوئی، اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کے کہنے لگا چلو اٹھو، تمہاری زندگی بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی گاڑی تک لے گیا، گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے وڈیرے سے کہا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وڈیرا سائیں کہنے لگا کہ اس حویلی میں صرف میری بڑی بیوی رہتی ہے، باقی کسی کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ تمہارے لیے میں نے شہر میں گھر کا انتظام کر دیا ہے، اب تمہیں اپنی باقی کی زندگی وہیں گزارنی ہوگی۔ میں سانس روکے وہیں گاڑی میں بیٹھی رہی۔ گاڑی کئی گھنٹوں تک چلتی رہی۔ اس کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچ گئے۔ وڈیرے سائیں نے گھر کا دروازہ کھولا، مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ خاموشی سے میں اس گھر کے اندر چلی گئی تو وہ کہنے لگے کہ اب تم یہیں بیٹھو، کچھ دیر بعد تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ کافی دیر گزر گئی، میں وڈیرے سائیں کا انتظار کرنے لگی۔ مستقبل کی فکروں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ پھر اتنی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں چونک کے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ پھر جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کے میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ 45 سالہ وڈیرا نہیں بلکہ احمد تھا، جو میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، اور مجھے لگا میں جیتی جاگتی آنکھوں سے جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ احمد کو دیکھتے ہی میں دوڑ کے اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی، اس کی خیر خیریت پوچھنے لگی۔ اس نے جلدی سے میرے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹی۔ مجھے فوراً ہی خیال آیا، اس لیے میں نے گھبرا کے احمد سے کہا کہ یہ نہ کرو، میں وڈیرے کی بیوی ہوں، میں نے مجبوری میں اس سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا تمہارا نکاح وڈیرے سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔
یہ سننا تھا کہ مجھے ایسے لگا چاروں طرف خوشیوں کے گیت بجنے لگے ہوں۔ میں بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر احمد نے ایسی بات بتائی جسے سن کر میں پوری طرح حیران رہ گئی۔ احمد نے بتایا کہ وڈیرے سائیں ایک پڑھے لکھے انسان ہیں جو باہر ملک سے ڈگری لے کے آئے ہیں، لیکن جب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ بلوچی لوگ ابھی بھی پرانی رسموں میں زندہ ہیں۔ ابھی بھی بلوچستان کے بہت سے قبائل میں لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور اس کی شادی نہیں کی جاتی، بلکہ شادی کے نام پر اسے آگے بیچا جاتا ہے اور اسے شادی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ وڈیرے سائیں اس رسم کو ختم کروانا چاہتے تھے، لیکن بلوچی لوگ سالوں سے چلتی اس رسم کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ کوشش کی تو لوگوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیا، یا وہ کم عمری میں ہی خاموشی سے بچیوں کو فروخت کر دیتے۔ جب وڈیرے سائیں نے یہ سب دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی لاکھ کوششیں بھی بے سود رہیں، کیونکہ ان کے بوڑھے باپ جو بڑے سردار ہیں وہ ان رسموں کے حق میں تھے۔ اس لیے وڈیرے سائیں کی ایک نہ چلی۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا، اور پھر ایک دن ایک جوڑا جو اسی طرح بھاگا تھا، جب انہیں سزا کے لیے وڈیرے سائیں کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے کی بات کی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا، لڑکے کو قید کروا دیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ سزا دینے کے طور پہ کر رہے ہیں تاکہ اور لڑکیاں فرار نہ ہوں۔ اس لیے گاؤں والے خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ اس طرح سے یہ رسم ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور پھر جب کچھ دنوں بعد جب یہ بات دب گئی تو انہوں نے ان دونوں لڑکا لڑکی کی شادی کروا کے انہیں شہر میں رہائش دلوا دی اور اپنی فیکٹری میں نوکری بھی لگوا دی۔ وڈیرے سائیں کی شہر میں کئی فیکٹریاں ہیں۔ پھر وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ جب بھی کوئی لڑکی ہمت کرتی، ان رسموں سے بغاوت کرتی، تو وڈیرے سائیں کو بڑی خوشی ہوتی اور وہ اسی طرح لڑکا لڑکی کی مدد کرتے تھے۔ احمد کہنے لگا کہ جب ہم پکڑے گئے تو وڈیرے سائیں نے مجھے قید خانے میں بھجوایا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر بھی گیا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، مگر کچھ دیر بعد وڈیرے سائیں خود مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو مجھے بتایا کہ کس طرح سے وہ ہماری مدد کریں گے۔ تمہارا نکاح وڈیرے سائیں سے نہیں بلکہ مجھ ہی سے ہوا ہے۔ یہ بات صرف ان کے 2 قریبی ملازمین جانتے ہیں، یا پھر ان کی بیوی ملکانی کو معلوم ہے۔ انہی کی مدد سے ہی میں شہر آیا ہوں، اور وڈیرے سائیں تمہیں خود شہر لے کے آئے ہیں۔ یہ گھر انہوں نے ہی دیا ہے اور ساتھ ہی مجھے اپنی فیکٹری میں بھی ملازمت دی ہے۔ اب ہم دونوں یہاں اپنی نئی زندگی شروع کریں گے اور سکون سے رہیں گے۔ احمد نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں کی فرسودہ روایات اور گھٹیا رسموں سے نکل کر شہر آ چکی ہوں اور احمد کے نکاح میں ہوں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے دل سے وڈیرے سائیں کے لیے دعا کی تھی۔ انہوں نے ہمارے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ آج میں اور احمد اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ آج بھی ہمارے گاؤں میں یہی رسمیں رائج ہیں، اور شاید آگے بھی چلتی رہیں گی، کیونکہ لڑکیاں نہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، نہ اپنے بڑوں سے لڑ سکتی ہیں، لیکن خدا صرف انہی لوگوں کی تقدیر کو بدلتا ہے جو اپنی تقدیر خود بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں نہ حکومت کا کوئی قانون ہے، نہ ہی وہاں کوئی قانون چلتا ہے۔ وہاں قبائل کے اپنے جرگے ہیں، اپنے فیصلے ہیں اور اپنے ہی رواج ہیں، اور یہ رواج صرف اس وقت بدلیں گے جب ہمارے قبائل میں تعلیم پہنچے گی۔ جب شعور کی منزلیں قبائلی لوگ طے کریں گے تو ہی وہ یہ جان سکیں گے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اور شادی کے نام پر انہیں فروخت کرنا دین اسلام کے سخت خلاف ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ یہ ہماری حکومت پر ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آج بھی ان قبائل میں سرکاری طور پر تعلیم نہیں پہنچائی جا سکی۔ کیوں وہاں کے فرسودہ رواجوں کو سرکاری طور پر ختم نہیں کروایا جا سکا؟ کب تک وہاں لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا رہے گا؟